بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں بھائیوں اور عزیزوں اور یوٹیوب پر تمام ناظرین جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں، بہت دنوں سے میں نے کوئی نیا ویڈیو شارٹ میں تو بہت سارے ڈالے گئے ہیں، لیکن لانگ میں کوئی بہت دنوں سے نہیں ڈالا ہے، کیونکہ کچھ ٹائم وہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن میں نے پھر فیصلہ کیا کہ چاہے لوگ وہ مزاحیہ زیادہ پسند کرتے ہیں، بھدے چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسلامک چیزیں اگنور کرتے ہیں، ان کو جلد بازی ہوتی ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے اور انسان وہ قیامت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، موت کی طرف ہر انسان بڑھتا جا رہا ہے، بربادیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ اچھی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، نہ اس سے سیکھنا چاہتا ہے، نہ اس پہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ اس کے اوپر چلنا چاہتا ہے۔ یہ انسان میں دھیرے دھیرے کر کے کمی آتی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہے۔ اور عنوان ہے جنت سے جنت تک کا سفر۔ میں جتنے بھی اب ویڈیو لوڈ کروں گا، اس میں اس ٹاپک کوئی بھی ہو، اس کا ریلیشن وہ جنت سے جنت تک کا سفر جو ہم کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا، ان کی پسلی سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بنایا، حوا علیہ السلام کو، اور اس کے بعد میں ان کو کچھ ہدایت دی، اور اس ہدایت کو آدم علیہ السلام نے نہ مانا، اور شیطان نے ان کو ورگلا دیا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، تو اللہ نے ان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو آپ کی آنکھوں سے دکھتا ہے اور جو نہیں دکھتا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، چاہے کھانسی ہو، سردی ہو، زکام ہو، بخار ہو، بیماری ہو، شفا ہو، یا بھوک ہو، پیاس ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، بارش ہو، یا جتنی بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، نہیں آتی ہیں، دکھتی ہیں، نہیں دکھتی ہیں، محسوس کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور کوئی انسان یہ گمان نہ لائے کہ جو میں اپنا نظریہ پیش کروں گا اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں، اور اللہ کے بارے میں اور اس کی کائنات کے بارے میں جو میں اپنا نظریہ پیش کروں گا، وہ اس سے ہٹ کر کے نہیں ہوگا، کہ کسی کی منمانی نہیں چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جراثیم پیدا کیے ہیں، بیکٹیریا پیدا کیے ہیں، تو وہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان تمام مخلوقوں کو ختم کر دیتا، اور انسان کے لیے وہ چیزیں، وہ بیماریاں جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہیں، وہ نہ ہوتی۔ بہرحال میں اس لیے ہدایت دیے دیتا ہوں، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ کل کو میں تمام باتیں جو کروں گا تو وہ اس کا کوئی ریئیکشن نہ کرے، اس لیے کہ پہلے اس پہ غور کر لے، اس کو سمجھ لے، اس کے بعد میں اس کا اس پہ ریئیکٹ کرے، اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے پہلے زمین، آسمان، ستارے، ساری چیزیں بنائیں، اور زمین کو تمام چیزوں سے سجایا، اس میں جنگلات لگائے، اس کے اندر بارشوں کا موسم، دن رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، طلوع ہونا، اور تمام جو انسان کو ضرورتیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساروں کا انتظام کر کے زمین پر اتارا،
اور خود جو ہے وہ دور جا کر کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں کوئی کیا کرتا ہے. کیونکہ وہ انسان تھا، پورا کمپیوٹرائز تھا، اور جو ہے اس کا کھانا پینا چلنا رہنا اٹھنا بیٹھنا، نیند کا آنا اور جو ہے نیند سے جاگنا، اور ساری چیزیں جو ہے کھانے کو باہر جسم سے نکالنا، پیشاب کا نکالنا، اور جو ہے انسان کے جسم کا کنٹرول پورا جو ہے کمپیوٹرائز کر دیا. کچھ چیزیں اس نے انسان کے اختیار میں دے دیں، جیسے ہم اگر منہ چاہیں تو کھولیں، منہ چاہے تو نہ کھولیں، ہم چاہیں تو بولیں اور چاہے نہ بولیں، آنکھیں جی چاہے بند کریں جی چاہے کھولیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اس نے اختیار میں دی ہیں. اور باقی جو ہے دل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، وہ خون کو فلٹر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور جو ہے وہ پھیپھڑے جو ہے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب تلک مرتا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے، تب تلک وہ نہ تو اپنے دل کو چیک کرتا ہے کہ دیکھے دل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، پھیپھڑے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، آکسیجن جسم میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہے. آکسیجن کتنی جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں سے لینی چاہیے ہے، کتنی باہر واپس پھینک دینی چاہیے ہے. دل کو جو ہے کیسے خون کا فلٹر کرنا چاہیے ہے، کیسے جو ہے پورے جسم میں بہانا چاہیے ہے، کیسے بہے گا، کتنا خون ہونا چاہیے ہے، سارا انتظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہے. اور اس کے کان کمپیوٹرائز ہے، اس کی آنکھیں کمپیوٹرائز ہے، اس کا جو ہے پورا جسم، کھانے کا ہضم ہونا، کھانے کا باہر نکلنا، پانی کا باہر نکلنا، ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہیں. اس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت سے کام کرتے رہتے ہیں. جس پہ اس کو کام پہ لگایا ہے وہ سب کام اپنا اپنا کرتے رہتے ہیں. تو اگلا جو ہے وہ ویڈیو جو ہے یا جتنے بھی میرے ویڈیو بنیں گے وہ سب جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر بنیں گے، اور اس سے اللہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ایک اللہ ہے اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے ہے. اور تمام جو دین کے اندر جو کمیاں آ گئیں، جو خرافاتیں آ گئیں، جو نا سمجھیاں آ گئیں، اور لوگ اس پہ آج بھی قائل ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.